رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس هذا حسين فعرفوا حسين مني وأنا من الحسين. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خدا نے ہمیں عدم سے نکال کر وجود میں رکھا، وجود بخشا. اور جب خدا نے وجود دیا ہمیں تو انسانی پیکر میں دیا، ورنہ وجود تو نباتات اور جمادات کا بھی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اور پھر اس کے بعد اس بات پر خدا کا شکر ہے کہ اس نے انسان میں ہمیں مسلمان بنایا. اور پھر اس بات پر بھی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں میں بھی ہمیں مذہب اور فرقہ شیعہ میں قرار دیا. ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت دی، ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا قرار دیا، ہمیں مجلس برپا کرنے والا بنایا، ہمیں ماتم کرنے والا بنایا، ہمیں جلوس و تعزیہ اٹھانے والا بنایا، اور ہمیں امام حسین کے غم کو منانے والا بنایا. پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ پیغمبر نے امام حسین کو جنوایا نہیں ہے کہ یہ حسین ہے، اسے جان لو، بلکہ حکم دیا ہے امام حسین کی معرفت کا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. اچھا، کس کے درمیان یہ حکم دیا؟ یہ حدیث کن لوگوں کے درمیان فرمائی؟ مجمع وہ ہے کہ جس مجمع نے یہ دیکھا کہ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، پیغمبر نے بڑھ کے سہارا دیا. یہ وہی مجمع ہے جس نے دیکھا کہ عید کا دن ہے، پیغمبر کی پشت کے اوپر امام حسین سوار ہیں، پیغمبر ناقہ بنے ہیں. یہ وہی مجمع ہے، وہی ہجوم ہے جس نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ امام حسین پیغمبر کی پشت پر بیٹھ گئے ہیں، پیغمبر سجدے کے عالم میں ہیں اور سجدے کو طول دے رہے ہیں. یعنی طرح طرح کے مناظر اس مجمع نے، اس ہجوم نے دیکھ رکھے ہیں. یعنی انہی صحابیوں کے درمیان فرما رہے ہیں جن صحابیوں نے یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں. اگر پیغمبر اسلام ان لوگوں کے درمیان یہ بات فرماتے جنہوں نے امام حسین کا بچپن نہ دیکھا ہوتا، جنہوں نے امام حسین کی یہ واقعات نہ دیکھے ہوتے، تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا.
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کا بچپن دیکھا ہے اور بعد میں امام حسین کی جوانی بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی پورا سراپا امام کا دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی نبی فرما رہے ہیں کہ انہیں پہچانو۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں، جس زاویے سے، جس نظریے سے، جس آئینے سے، یہ دیکھنا اور جاننا کافی نہیں ہے، یہ معرفت کوئی اور چیز ہے، یہ جاننا کوئی اور چیز ہے۔ پیغمبر نے جو حکم دیا ہے وہ جاننے کا نہیں دیا کہ حسین کو جان لو کہ میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یا میرے داماد کا بیٹا ہے، نہیں، کہا ان کو پہچانو۔ اب سوال یہ ہے کہ جاننے اور پہچاننے میں کیا فرق ہے؟ بزرگ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے ورنہ اصلاح فرمائیں گے کہ جاننے اور پہچاننے میں کیا فرق ہے۔ کیا جاننا اور پہچاننا ایک ہے؟ نہیں، جاننا پائین مرتبہ ہے اور پہچاننا بلند مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں پہچاننے کو اہمیت دی گئی ہے، جاننے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اسلام میں جاننے کو اہمیت دی گئی نہیں، بلکہ اسلام میں پہچاننے کو اہمیت دی گئی ہے۔ جہاں پر بھی کبھی بھی کسی کی بات چلی تو وہاں پر تقاضۂ عرفان چاہا گیا ہے، وہاں پر معرفت کا تقاضا چاہا گیا ہے۔ میں بات کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے تھوڑا پھیلا دوں کہ اب اگر توحید کی بات چلی، خدا کو ایک ماننے کی بات چلی، خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات چلی، تو وہاں پر بھی خدا کو جاننے کا حکم نہیں دیا گیا، خدا کو پہچاننے کا حکم دیا گیا۔ یعنی یہاں پر بھی جاننا کافی نہیں ہے بلکہ معرفت ضروری ہے۔ یہی تو فرمایا مولا کائنات نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ نہیں کہا جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا، کہا نہیں، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ پھر اگلی حدیث، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ اسے اپنے امام کی معرفت نہ ہو تو اب ایسا انسان جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی غور کریں، یہاں پر بھی جاننے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ امام کی معرفت کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو امام کو جانے بغیر مر جائے، کہا جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو امام کو جانتے ہیں کہ یہ امام ہیں لیکن معرفت نہیں ہے اور مر جا رہے ہیں تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کیوں؟ جان رہے ہیں، پہچان نہیں رہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر بھی آپ دیکھیں وہاں پر عرفان کا لفظ آیا ہے، لفظ معرفت آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے ایک انسان کسی کو جانے لیکن پہچانے نہیں، لیکن جب انسان کسی کو پہچانے گا تو اس کا تقاضا یہ ہے اور لازمہ یہ ہے کہ اسے جانتا بھی ہوگا۔ تو جب پہچانے گا تو وہ جانتا بھی ہوگا، لیکن جب جانے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پہچانتا بھی ہو۔ یا اگر ان ساری باتوں کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ یہ ہوگا، من ہوا، یہ ہے جاننا، ما ہیا، یہ ہے پہچاننا۔ یہ کون ہے اس کو سمجھ لیا تو جان لیا، یہ کیا ہے اس کو سمجھ لیا تو پہچان لیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جاننا اور پہچاننا۔ اب پیغمبر کیا حکم دے رہے ہیں کہ امام کی معرفت ضروری ہے، امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو کیا ہر انسان امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا مومن بھی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا گنہگار بھی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ اب یہی سوال جب کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ کیا امام حسین کی معرفت گنہگار کو ہو سکتی ہے؟ تو آقا نے کہا نہیں، امام کی زیارت تو گنہگار کر سکتا ہے لیکن امام کی معرفت گنہگار کو نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کوئی مثال ہے جس سے یہ بات واضح ہو جائے؟ تو آقا نے کہا شمر کی مثال ہے۔ شمر نے امام حسین کی زیارت کی ہے اور بڑے قریب سے زیارت کی ہے۔
شمر امام کو جانتا بھی تھا لیکن معرفت نہیں تھی شمر کے دل میں. گنہگار انسان کبھی امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ امام حسین کی معرفت حاصل کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں چھپا ہوا ایک پیغام پیغمبر کا یہ بھی ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے دل میں ایمان کے چراغ کو اجاگر کرو. جب تمہارے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوگا تب تمہارے دل میں معرفت حسین ہوگی. اچھا, معرفت حسین کتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ معرفت حاصل کرو, امام کو پہچانو. تو یہ معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر امام کو پہچان لیا جائے اور حجت خدا کو پہچان لیا جائے تو فائدہ کیا ہے, اور اگر نہ پہچانا جائے تو نقصان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے اس بات کو ایک دعا میں واضح کر دیا ہے, جس دعا میں امام نے فرمایا ہے, جب دعا امام نے تعلیم فرمائی اپنے چاہنے والے کو تو دعا کا انداز یہ ہے کہ امام نے فرمایا اللہم عرفنی نفسک, اے میرے اللہ تو توفیق دے کہ میں تجھے پہچان سکوں, تو اپنی معرفت کرا دے. فَإِن لَكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ, اے میرے اللہ اگر تو نے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے رسول کی معرفت نہیں کر پاؤں گا, تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. پھر اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. امام حسین حجت خدا ہیں. کہا کہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو میں کبھی تیری حجت کی معرفت نہیں کر پاؤں گا, میں حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا. یا اب جملہ بدل لوں کہ میں امام حسین کو نہیں پہچان پاؤں گا, کیونکہ امام حسین حجت خدا ہیں, ہمارے 12 امام حجت خدا ہیں. چونکہ موضوع امام حسین کا ہے کہ اگر میں رسول کو نہیں پہچان پایا تو میں امام حسین کو نہیں پہچان پاؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہم ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی, اے میرے اللہ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہیں دی اور تو نے اپنی حجت کو نہیں پہچانوایا تو میں دین سے بھٹک جاؤں گا, میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. عزیزان محترم, دین پہ انسان کب باقی رہتا ہے اور دین سے انسان کب منحرف ہوتا ہے؟ دین پہ انسان اس وقت باقی ہوتا ہے جب دین کو پہچانتا ہے. جب دین کو پہچانے گا تو دین پر باقی رہے گا, جب دین کو نہیں پہچانے گا دین سے منحرف ہو جائے گا, دین سے دور ہو جائے گا, دین سے ہٹ جائے گا. اور دین کی معرفت کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ حجت خدا کی معرفت کے ذریعے. یا جملہ بدل کے کہہ دوں کہ امام حسین کی معرفت کا نام معرفت دین ہے اور معرفت دین کا نام امام حسین کی معرفت ہے. اب پیغمبر اسلام جہاں یہ فرما رہے ہیں حسین کو پہچانو, وہی چھپے لفظوں میں کہہ رہے ہیں دین کو پہچانو. صلوات پر محمد و آل محمد. انشاءاللہ میری کھانسی پہ نہ جائیے گا, میں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. انشاءاللہ اسی کے طفیل میں وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی. کہ اب امام حسین کی معرفت دین کی معرفت ہے. اگر امام کی معرفت ہے تو انسان کبھی دین سے گمراہ نہیں ہوگا, اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو انسان دین سے گمراہ ہو جائے گا, دین سے بھٹک جائے گا. تو اب جملہ آپ کے مزاج کا پیش کر دوں کہ امام حسین کی معرفت جس کے دل میں ہوگی وہ دین والا ہے, اور جس کے دل میں امام کی معرفت نہیں ہوگی وہ دین والا ہے. کیونکہ دین امام حسین کے در سے ملے گا. دین ہمیشہ دہلیز اہل بیت سے ملتا ہے, کسی کے دربار سے دین نہیں ملتا. تب امام کی معرفت کا نام ہے دین کی معرفت. پیغمبر نے کہا امام حسین کی معرفت حاصل کرو. کیوں؟ اگر امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو انسان دین کو نہیں پہچان پائے گا, امام مذہب اسلام کو نہیں پہچان پائے گا. اور یہی ہوا عزیزوں, جتنی تاکید پیغمبر نے کی امام کو پہچانوانے کی, جن کے دل میں ایمان تھا
انہوں نے پہچان لیا، معرفت حاصل کر لی. لیکن جنہوں نے نہیں پہچانا، یا جملہ اس طریقے سے کہہ دوں کہ جنہوں نے امام کو پہچانا وہ امام کے ہم رکاب ہو گئے، امام کے صحابی بن گئے، امام کے چاہنے والے بن گئے، امام کے در کے غلام بن گئے. لیکن جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں، صرف جانا، انہوں نے امام پر تہمتیں لگا دی. تاریخ شاہد ہے، جنہوں نے امام کو جانا انہوں نے امام پر تہمت لگائی، اور جنہوں نے امام کو پہچانا انہوں نے تہمت کا ازالہ کیا. کیا تہمت لگائی؟ جب امام حسین کو معلوم تھا کہ وہ کربلا میں جائیں گے اور شہید کر دیے جائیں گے، تو کیا ضرورت تھی امام حسین کو کربلا میں جانے کی اور شہید ہونے کی؟ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے. معاذ اللہ امام حسین نے خودکشی کی ہے اور اپنے سے موت کے منہ میں چلے گئے. یہ کس کا الزام ہے؟ جاننے والے کا، کیونکہ پہچانا نہیں تھا امام کو. اور بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ معاذ اللہ امام پر یہ الزام لگایا اور یہ الزام ثابت کیا ہے قرآن مجید کی آیت سے. کس طریقے سے تحریف قرآن میں کی گئی؟ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. امام کو پہلے تو یہ کہا گیا کہ امام ہلاک ہوئے، اور پھر اس آیت کا مصداق بنایا تاکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ معاذ اللہ امام جو ہلاک ہوئے ہیں یہ ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ قرآن میں لکھا ہے. کیوں؟ عدم معرفت کی بنا پر، چونکہ معرفت نہیں تھی امام کی، اس لیے یہ الزام لگایا. لیکن جس کے پاس معرفت تھی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک طرف کفر کا لشکر ہے، ایک طرف اسلام کا لشکر ہے، دونوں صفیں لگی ہوئی ہیں. ان قریب تھا کہ کفر کا لشکر حملہ آور ہو جائے. ایک صحابی پیغمبر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اسلام کا دفاع کرنا چاہا. جب اسلام کا دفاع کرنا چاہا تو لشکر کفر میں سے ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، القا نفسہ الی التہلکہ، کہ لا الہ الا اللہ. یہ کیسا شخص ہے جو اپنے آپ سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ اب جیسے ہی ابو ایوب صحابی پیغمبر، جیسے ہی ابو ایوب نے دیکھا کہ یہ شخص شہادت کو ہلاکت میں بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو پیغمبر کی صف میں ہے اگر وہ آگے بڑھے اور شہید ہو جائے اسے ہلاک کہا جا رہا ہے. ابو ایوب نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم اسے ہلاکت کہتے ہو بلکہ یہ شہادت ہے. تو معلوم ہوا جس کے پاس علم نہیں تھا، جس کے پاس معرفت نہیں تھی، جو جانتا تھا وہ ہلاکت کہہ رہا تھا اور جو پہچانتا تھا وہ شہادت کہہ رہا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. پوری کربلا اسی معرفت کے اوپر مبنی ہے. پوری کربلا جو امام حسین کو جان رہے تھے وہ امام کے مقابل میں آئے ہیں، جو امام کو پہچان رہے تھے وہ امام کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں. پوری کربلا معرفت کے اوپر. ایسا کون ہے لشکر یزید میں کہ جو امام حسین کو نہیں جان رہا ہے؟ امام کو جان رہے ہیں اور باقاعدہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں. کسی نے کوئی الزام، کسی نے کوئی الزام، یہ جاننا ہی تو ہے امام کو، لیکن پہچان نہیں رہے ہیں. تو اب یہ کربلا جو واقع ہوئی ہے یہ عدم معرفت کی بنا پر اگر لوگ پیغمبر کی حدیث پر عمل کر لیتے اور امام کی معرفت اپنے دل میں بیٹھا لیتے تو کبھی واقع کربلا ہمارے سامنے نہ آتا. عزیزوں، اگر واقعاً معرفت ہوتی امام کی تو یزید کو تو یہی چاہیے تھا کہ وہ خود آتا، امام کے قدموں پہ گرتا اور آنے کے بعد کہتا مولا ٹھیک ہے میرے باپ نے جو جعلی حکومت کی، جو غاصبانہ طور سے حکومت کی، لیکن اب حکومت میرے پاس آئی ہے، میں چاہتا ہوں یہ حکومت آپ کر لیں کیونکہ یہ حکومت آپ کا حق ہے.
اگر معرفت ہوتی تو یزید ایسا ہی کہتا، لیکن چونکہ معرفت نہیں تھی تو امام کی بیعت پر تل گیا، امام کو بیعت پہ مجبور کر دیا گیا کہ امام حسین بیعت کرے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزوں، کتنے لوگوں نے یزید کی بیعت کی؟ اگر ایک امام حسین یزید کی بیعت نہ کرتے تو یزید کا کیا بگڑ رہا تھا؟ نقصان کیا تھا یزید کو؟ اگر لاکھوں لوگ ہوں اور سب بیعت پر آمادہ ہو جائیں، چند افراد ہوں جو بیعت نہ کریں تو ان کی تو گنتی بھی نہیں ہوتی، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ بغاوت پہ اتر آئیں، چند افراد ہیں۔ لیکن یزید آمادہ کیوں ہوا امام کی بیعت پر؟ اب اگر یزید سے یہ سوال کیا جائے کہ چند افراد تو بغاوت بھی نہیں کرتے، تو یزید کہے گا یہ چند افراد وہ افراد نہیں ہیں جو تلواروں کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں اگر سامنے تلوار آ جائے سر کٹا لیتے ہیں، مگر کبھی جابر اور ظالم حاکم کے آگے سر جھکاتے نہیں ہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ میرے خلاف یہ بغاوت کریں گے، اور جب بغاوت کریں گے تو یہ ایسے افراد ہیں کہ ان کی بغاوت کو دیکھ کر میری حکومت پامال ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ کہ یزید جانتا تھا کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام اسی گھر کی محنت کا نام ہے، اسلام اسی گھر میں پروان چڑھا ہے۔ اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو میرے پاس ایک مہر لگ جائے گی، جس کے گھر سے اسلام چلا، جس کی محنت اسلام ہے، جس کا نانا اسلام لے کر آیا تھا، جو محافظ اسلام تھا۔ جب اس نے میری بیعت کر لی تو اب کوئی مسلمان کیسے اعتراض کر سکتا ہے میرے بیعت کے اوپر، میری خلافت کے اوپر، میری حکومت کے اوپر؟ لیکن امام نے بیعت نہیں کیا، بلکہ بیعت کے مقابلے میں ایک جواب دیا۔ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام چاہتے تو امام یہ جواب دے دیتے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن امام نے اسے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ کوئی کہہ سکے امام اپنی انا میں تھے، اپنے گھمنڈ اور غرور میں تھے، اور امام اس گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے، بلکہ امام نے قاعدہ کلیہ دے دیا کہ یاد رکھنا مثلی لا یبایع مثلا، کہ جو میرے جیسا ہوگا وہ کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات بر محمد والے۔ اب آئیے تاریخ میں تلاش کرتے ہیں کون ہے مصداق مثلی کا اور کون ہے مصداق مثلہو کا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا مفہوم تقریباً یہی ہوتا ہے کہ کسی کے ماتحت آ جانا، اس کی بات ماننا، اس کے آگے سر جھکانا، اس کی ہاں میں ہاں بھرنا، اس کے خلاف آواز احتجاج بلند نہ کرنا، تقریباً یہی مطلب ہے بیعت کا۔ اور امام کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین ہے خیر پسند، یزید ہے شر پسند، یعنی خیر پسند کبھی شر پسند کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی خیر پسند شر پسند کے آگے نہیں جھکے گا، کبھی سر نہیں جھکائے گا، کبھی اس کی ہاں میں ہاں نہیں کرے گا، کبھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ اب آپ تاریخ انسانیت کو دہرائیے، جب سے تاریخ انسانیت چلی، جناب آدم خیر پسند امام حسین کی طرح، ابلیس شیطان شر پسند یزید کی طرح، جناب ابراہیم خیر پسند امام حسین کی طرح، نمرود شر پسند یزید کی طرح، جناب موسیٰ خیر پسند امام حسین کی طرح، فرعون شر پسند یزید کی طرح،
تاریخ بڑھتی گئی، امام حسین کے نانا خیر پسند امام حسین کی طرح، امام حسین کے جد خیر پسند، یزید کا جد شر پسند یزید کی طرح، امام حسین کے بابا خیر پسند امام حسین کی طرح، یزید کا باپ شر پسند یزید کی طرح۔ اب آپ تاریخ میں دیکھیں، کیا کبھی جناب آدم نے کبھی ابلیس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے؟ کیا کبھی جناب آدم نے کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ ابلیس نے کہا ہو آدم ایسا نہ کرنا، حکم خدا نہ پھیلانا، اسلام نہ پھیلانا؟ تو کیا کبھی آدم نے ابلیس کی بات مانی؟ جناب ابراہیم نے آگ میں جلنا گوارا کیا مگر کبھی نمرود کے آگے سر نہ جھکایا۔ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے ہیں لیکن پلنے کے باوجود تماچا مار کے بتا دیا کہ دیکھو ہم پلے تو ہیں تمہارے دربار میں مگر ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، ہم خیر پسند ہیں، تم شر پسند ہو، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، ہم تمہارے آگے کبھی سر جھکا نہیں سکتے۔ زمانہ بڑھتا گیا، امام کے جد رسول خدا نے ابو سفیان کا سامنا ہونے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابو سفیان نے پیغمبر کو روکا، اور واقعاً ایسا ہوا کہ زخم پہ زخم دیا گیا، اذیت پہ اذیت دی گئی۔ یہ ساری سازشیں ابو سفیان کی تھی، لیکن کبھی سر نہیں جھکایا، کبھی رکے نہیں، کبھی قدم کو روکا نہیں، بلکہ ابو سفیان کے مقابل پیغمبر آگے بڑھتے گئے، اور آگے بڑھنا پیغمبر کا یہ بتاتا ہے ہم تمہاری کبھی بیعت نہیں کریں گے، ہم تمہارے آگے کبھی جھکیں گے نہیں، کیونکہ ہم خیر پسند ہیں، تم شر پسند ہو۔ اب آپ دیکھیں تاریخ آگے بڑھی، مولائے متقیان تک آئی۔ مولائے متقیان خیر پسند ہے، اپنے گلے میں رسی بندھوانا گوارا کر رہے ہیں مگر کبھی شر پسند کی بیعت نہیں کر رہے۔ امام نے کہا کبھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اب جب مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو میں خود یزید کی بیعت کیسے کر لوں؟ اگر کبھی آدم نے ابلیس کی بات مانی ہوتی، کبھی موسیٰ نے فرعون کی بات مانی ہوتی، کبھی ابراہیم نے نمرود کی بات مانی ہوتی، کبھی پیغمبر نے ابو سفیان کے کہے پر عمل کیا ہوتا، کبھی مولائے متقیان نے معاویہ کی بات مانی ہوتی، تو آج میں حسین یزید کی بات مان لیتا، مگر نہ تو کبھی آدم نے ابلیس کی بات مانی، کبھی موسیٰ نے فرعون کی بات مانی، نہ تو پیغمبر نے ابو سفیان کی بات مانی، نہ تو کبھی میرے بابا نے تیرے بابا کی بات مانی۔ آج میں حسین تیری بات نہیں مان سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں حسین وارث انبیاء ہوں۔ اگر کوئی نبی اپنے مقابل کی بات مانے گا تو مسئلہ اس نبی تک ٹھہرے گا، کیونکہ نبی کسی قوم کے لیے ہوتا ہے، یا کسی قبیلے کے لیے ہوتا ہے، یا کسی خاص علاقے کے لیے ہوتا ہے۔ میں وارث انبیاء ہوں، میرا دائرہ نہ کسی علاقے تک محدود ہے، نہ کسی قوم تک محدود ہے، نہ زمین تک محدود ہے۔ خدا نے مجھے زمین و آسمان کے لیے پیشوا بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ میں وارث انبیاء ہوں، میں آدم کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں اپنے جد کا وارث ہوں۔ اگر میں آج تیری بیعت کر لیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے ابلیس کی بات مان لی، موسیٰ نے فرعون کی بات مان لی، ابراہیم نے نمرود کی بات مان لی، میرے جد نے تیرے جد کی بات مان لی، میرے بابا نے تیرے بابا کی بات مان لی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام مقابلے پر آئے، امام نے اپنا لشکر چھوٹا سا تیار کیا، امام مقابلے میں جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو امام کو پہچانتا نہیں تھا، صرف جانتا تھا، اس نے پھر بڑھ کے یہی کہا کہ امام تو شہرت کے لیے جا رہے ہیں، امام عزت و توقیر کے لیے جا رہے ہیں، امام حکومت اور سلطنت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز و انصاف سے بتائیے گا،
وہ انسان حکومت کے لیے کیسے جنگ کرے گا جس کے باپ نے حکومت قدموں سے ٹھکرا دی ہو؟ بات اور قریب کر دوں، حکومت تو چھوٹی شے ہے، فرعون خود کو خدا منوا رہا تھا، لوگ مان رہے تھے، کچھ نہیں مان رہے تھے، جو نہیں مانتے تھے اس سے بھی منوا رہا تھا۔ جس کے باپ کو لوگ خدا ماننے پہ تیار ہوں، بغیر منوائے لوگ خدا مان رہے ہوں، اور وہ خدائی کا انکار کرے اور کہے کہ دیکھو میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے خدائی نہیں، میرے پاس خدائی نہیں ہے، تو جو خدائی کا انکار کر رہا ہے اس کا بیٹا حکومت کی لالچ میں کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ شہرت، عزت، توقیر، اسے کیا چاہیے؟ جو سردار انبیاء کے کاندھے پہ سوار ہو، جو پیغمبر کی پشت پہ بیٹھا ہو۔ جب کسی نے کہا ہو کہ کتنی اچھی سواری ہے تو پیغمبر نے کہا سواری نہیں بلکہ دیکھو کتنے اچھے سوار ہیں۔ جس کے پاس ایسی عزت ہو اب وہ اور کیا عزت و توقیر چاہے گا؟ جو انکا علی کل شیء قدیر کے اوپر فائز ہو اسے کیا اقتدار چاہیے ہوگا؟ تو اب امام نہ تو شہرت کے لیے نکلے، نہ امام لالچ میں نکلے، نہ امام حکومت اور خلافت و سلطنت کے لیے نکلے۔ کیوں نکلے؟ امام نے خود بیان کیا، جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ جا رہے ہیں لیکن وجہ کیا ہے، آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ یہ لشکر چھوٹا سا ہے، یہ چند افراد آپ کے ساتھ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جان بچائیے اور عبداللہ بن زبیر کے طریقے سے خفیہ طور سے راستہ بدلیے اور چلے جائیے، چھپ جائیے، آپ مقابلے میں نہ آئیے، آپ چھپ جائیے، اپنی جان بچائیے۔ امام نے کہا میرے جد نے فرمایا ہے من رأى سلطانا جائرا ناقصا لعہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ مستحلا لحرام اللہ، کہ کوئی شخص اگر ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم و جابر ہو، جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہو، مستحلا لحرام اللہ، جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہدہ، جو خداوند عالم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہو، مخالفتاً لسنت رسول اللہ، جو پیغمبر اسلام کی سنت کو پامال کر رہا ہو، سنت کی مخالفت کر رہا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو خدا کے اوپر حق ہے کہ وہ ایسے شخص کو اسی کے ساتھ اسی جیسے مقام میں، یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے اس ظالم کو ڈال رہا ہے اسی طریقے سے اس شخص کو بھی خدا جہنم میں ڈال دے، جو شخص یہ ساری چیزیں دیکھے اور دیکھنے کے بعد نہ تو اپنے قول سے اصلاح کرے اور نہ ہی اپنے فعل اپنے عمل سے اصلاح کرے۔ گویا امام لوگوں کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور جہنم سے بچا رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں یہ کھلم کھلا فیصلہ ہے، یہ اعلان ہے تمہارے لیے، ہمارا چند افراد کا گروہ اور لشکر نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ ہم لوگ کس لیے قیام کر رہے ہیں۔ ہم اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تم ہوگے کہ تمہاری زبانیں ظالم و جابر بادشاہوں کے آگے بک گئی ہوں گی، مگر ہماری زبانیں نہیں بکی، نہ تو ہمارا کردار بکا ہے نہ ہماری زبانیں بکی ہیں۔ ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم ان کی اصلاح کریں گے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے۔ پھر امام نے کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں شر پیدا کرنے جا رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میں فتنہ و فساد پیدا کر رہا ہوں؟ نہیں،
میرا قیام، میرا خروج نہ تو شر پیدا کرنے کے لیے ہے، نہ فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور نہ ہی ظلم کو عروج دینے کے لیے ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے پیغمبر کی، اپنے جد کی امت میں اصلاح کروں۔ یعنی وہ کام کہ جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اب پیغمبر چلے گئے ہیں، وہ کام امام حسین کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ امام حسین کی معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرواتے کرواتے پیغمبر چلے گئے، آج خود امام حسین اس مشن پر آمادہ ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو کہ میرا قیام کس لیے ہے اور میں کس لیے نکل رہا ہوں۔ پھر امام نے کہا اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، کہ میں چاہتا ہوں امت جد کی اصلاح کروں۔ کس طریقے سے اصلاح کروں؟ امر بالمعروف کے ذریعے، نہیں عن المنکر کے ذریعے، اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو رائج کرنے کے ذریعے۔ مجھ سے بہتر ہیں آپ، مجھ سے بزرگ ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین نے فقط ایک لفظ نہیں کہا کہ اريد ان آمر بالمعروف، یا فقط امام نے یہ نہیں کہا کہ وانہا عن المنکر۔ امام نے ایک وقت میں دونوں باتیں کہیں۔ امام نے کہا میں امر بالمعروف بھی کروں گا اور نہیں عن المنکر بھی کروں گا۔ امر بالمعروف یعنی اچھی چیزوں کا حکم دینا، اگر بری چیزیں رائج ہو جائیں تو اچھی چیزوں کا حکم دے کر بری چیزوں کو روکا جائے۔ نہیں عن المنکر، جب بری چیز رائج ہو تو بری چیزوں سے روک کر اچھی چیزوں کو انجام دلوایا جائے۔ تو اگر صرف برائی عام ہوتی، اگر صرف حرام خدا کو حلال کیا جاتا تو امام کہتے میں امر بالمعروف کروں گا، یا اگر صرف حلال خدا کو حرام کیا جاتا تو امام صرف یہ کہتے کہ میں نہیں عن المنکر کروں گا۔ مگر امام نے دیکھا، امام نے کہا یہاں پر تو دونوں چیزیں ہیں، حلال خدا کو حرام کیا گیا ہے اور حرام خدا کو حلال کیا گیا ہے، تو میں آگے بڑھوں گا، میں امر بالمعروف کر کے حرام خدا کو حرام رکھوں گا، اور نہیں میں امر بالمعروف کر کے حلال خدا کو حلال رکھوں گا اور نہیں عن المنکر کر کے حرام خدا کو حرام رکھوں گا۔ یہ یزید چاہتا ہے کہ نمازیں نہ پڑھی جائیں، یہ یزید چاہتا ہے کہ شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے۔ میں بتاؤں گا کہ نماز دین محمدی میں واجب ہے، میں بتاؤں گا کہ شراب دین محمدی میں حرام ہے، میں بتاؤں گا کہ دین محمدی میں، کہ اسلام میں کس طریقے سے عورتوں کی عصمت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ میں بتاؤں گا، میں امر بالمعروف کروں گا، میں نہیں عن المنکر کروں گا۔ اور یزید جو امام کے مقابلے میں آیا، امام سے بیعت لے رہا ہے، کیوں؟ کیا یزید یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام کو مٹا دے؟ میں یہاں پر ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی وضاحت بھی کروں گا، میں اپنے لفظ کا ضامن ہوں، کہ یہاں پر اگر حقیقت میں دیکھا جائے اور غور سے دیکھا جائے تو یزید اسلام کو نہیں مٹا رہا تھا، حقیقت اسلام کو مٹا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید کو خود خلیفۃ المسلمین بننا تھا۔ اگر وہ اسلام کو مٹا دے گا تو مسلمان نہیں رہیں گے، جب مسلمان نہیں رہیں گے تو وہ خلیفہ کس کا ہے؟ بات اور واضح کر دوں، آج ہمارے سامنے یہودی موجود ہیں، توریت بھی موجود ہے، لیکن انصاف سے بتائیے گا کیا مذہب جو جناب موسیٰ لے کر آئے تھے وہ مذہب ہے؟
وہ کتاب کہ جو جناب موسیٰ لے کر آئے تھے کیا اپنی اس اصل شکل میں آج باقی ہے؟ نہیں باقی. یعنی اصل یہودیت جو تھی، اصل جو مذہب تھا جناب موسیٰ کا، وہ مٹ گیا، لیکن نام ابھی بھی باقی ہے. یہودی آج بھی ہیں، توریت آج بھی ہے. جناب عیسیٰ جو مذہب لے کر آئے تھے، جو اس مذہب کے قوانین تھے، جو رول تھے، جو احکام تھے، وہ آج باقی نہیں ہیں، لیکن اس نام کا مذہب باقی ہے، اس نام کی کتاب باقی ہے. وہ انجیل باقی نہیں ہے جو انجیل آسمان سے نازل ہوئی تھی، مگر آج بھی انجیل باقی ہے. یزید چاہ رہا تھا جس طریقے سے نام توریت باقی ہے، نام یہودیت باقی ہے، جس طریقے سے نام انجیل باقی ہے، نام عیسائیت باقی ہے، اسی طریقے سے نام قرآن بھی رہے، نام اسلام بھی رہے، مگر وہ قرآن نہ رہے جو خدا نے نازل کیا ہے. میں اس کا انکار کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نزول نہیں ہوا، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ اگر اسلام کو مٹاتا تو کبھی اس کا مشن کامیاب نہ ہوتا. یزید چاہ رہا تھا کہ نام اسلام باقی رہے، اور نام اسلام باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا اسلام باقی نہ رہے، بلکہ مجھ یزید کا اسلام باقی رہے. اس اسلام میں وہ چیز حلال نہ ہو جسے خدا نے حلال کیا ہے، وہ چیز حرام نہ ہو جسے خدا نے حرام کیا ہے، بلکہ اس اسلام میں وہ حلال ہو جو میں حلال کروں، وہ حرام ہو کہ جو میں حرام کروں. اسی مشن کو لے کر کے یزید آگے بڑھا. مگر امام حسین محافظ اسلام، امام نے کہا یزید میں تمہارے مشن کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے ارادے کو نیست و نابود کر دوں گا، میں تمہاری تحریک کو خاک میں ملا دوں گا. تو چاہتا ہے تیرا اسلام باقی رہے، میں ایسا کروں گا کہ تیرا اسلام تو دور کہ تیرا بھی نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. پھر امام نے ایسے لوگوں کا لشکر لیا کہ جن کے دلوں میں امام کی معرفت تھی، اور ایسے لوگوں کے سامنے آئے کہ جو امام کو جان رہے تھے. امام نے آنے کے بعد ایک خطبہ پیش کیا، اور وہاں پر بھی امام نے سوچا کہ اگر ممکن ہو تو انہیں ہدایت دے دی جائے اور ابھی بھی ان کے جاننے کو پہچاننے میں بدل دیا جائے، ان کے علم کو عرفان میں بدل دیا جائے. لیکن عزیزو، عرفان اس کے دل میں اترتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے شکم میں غذا حلال کی ہوتی ہے، جس کا شکم حرام غذا سے بھرا ہو، جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کے دل میں کبھی عرفان اور معرفت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ امام نے ایک رات کی مہلت مانگ لی. امام نے کہا ابھی تو محرم ہو گئی، ٹھیک ہے، ابھی تک کسی کا علم عرفان میں نہیں بدلا، کیا پتہ کوئی ہو جس کا علم عرفان میں بدل جائے. پھر امام نے جب مہلت مانگی، وہ مہلت نے فائدہ یہ کیا کہ امام کے خطبے نے اثر یہ دکھایا کہ جس کے شکم حرام سے نہیں بھرے تھے، جس کے دل میں شب عاشور کی رات ایمان کا چراغ جل گیا، وہ امام کے پاس آ گیا، اس کا علم عرفان میں بدل گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا غلام حاضر ہے. تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے پیغمبر نے ہر موقع عرفان امام کا حکم دیا، اسی طریقے سے امام حسین نے بھی اپنی معرفت کی کوشش کرائی کہ مجھے پہچانو، میں حسین کون ہوں، میں مرکز قرآن ہوں، میں مصداق سورہ حل عطا ہوں، میں مصداق آیت تطہیر ہوں، میں ہوں جو مواہلہ میں پیغمبر کے ساتھ کیا تھا، میں سورہ فجر کا ترجمہ ہوں. امام نے اپنی معرفت کرائی. مگر عزیزوں، جن کے دلوں میں ایمان نہ تھا ان کے پاس کبھی امام کی معرفت نہ آئی، وہ امام کے مقابل کھڑے ہو گئے. عزادارو، آج پہلی محرم ہے.
ہم سب آمادہ ہیں امام حسین کا غم منانے کے لیے۔ کل چاند محرم کا ہم لوگوں نے دیکھا، جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، ہماری آنکھوں نے اشک بہانے شروع کر دیے، ہم نے اپنے بدن پر کالا لباس ریبتن کر لیا۔ اب ہماری یہی فکر ہے اور یہی خواہش ہے کہ جب شہزادی ہمارے پاس اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آئیں تو شہزادی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ شہزادی، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم آپ کے غلام ہیں، مگر شہزادی آپ کے دل کو قرار پہنچے، ہمارے پاس آنسوؤں کا نذرانہ ہے، ہمارے پاس آنسوؤں کا تحفہ ہے، شہزادی ہم اسے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب فلک پر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ امام حسین کی قمیص کو لے کر آسمان پر بلند ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آواز دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں، کہاں ہو عزادارو، یہ حسین کا چاند نکلا ہے، یہ قمیص امام حسین ہے، یہ جو تم رنگ دیکھ رہے ہو یہ لال رنگ حسین کے لباس پر ایسے نہیں آ گیا، بلکہ حسین کے لباس پر تلوار چلی ہے، نیزے چلے ہیں، یہ نیزے اور تلوار کی وجہ سے حسین کا لباس لال ہو گیا۔ عزادارو، ملائکہ غم امام حسین منا رہے ہیں اور آج ہم بھی غم امام حسین کے لیے آمادہ ہیں۔ عزادارو، ایک جملہ ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو واقعاً مصائب کا حق ادا ہو جائے گا۔ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا آخری وقت ہے، امام حسین پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، حالت اعتذار کا وقت ہے، پیغمبر پریشان ہیں، امام پیغمبر کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ عزادارو، قیامت کا جملہ احساس کیجئے گا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، امام حسین پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ جب کچھ دیر تک امام نے دیکھا کہ نانا کی آنکھیں رو رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ سرد آبری اور بڑی کرب کی آواز سے پیغمبر نے کہا، اے یزید، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اے یزید، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ پھر عزادارو، پھر امام حسین سے عہد و پیمان ہو رہا ہے، اے بیٹا، میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیٹا میں اس لیے پریشان ہوں کہ جو دین میں لے کر آیا تھا اس کا محافظ کون ہوگا؟ امام آگے بڑھتے ہیں، امام نے کہا، نانا میں حسین ہوں، میں دین کا محافظ بنوں گا۔ ہاں عزادارو، دین کی محافظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا قافلہ تیار کیا اور ایک فہرست بنائی جس میں سب کا نام لکھا ہے۔ عزادارو، جب گھر سے پورا گھر جانے لگتا ہے تو بچے یہی سوچتے ہیں کہ میں بھی گھر سے سب کے ساتھ جاؤں۔ عزادارو، احساس کیجئے گا، جب گھر سے ماں باپ نکلتے ہیں اور بچوں کو ساتھ لیتے ہیں تو اگر ایک بچے کو گھر میں چھوڑ دیا جائے تو اس بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ سر پہ گھر کو اٹھا لیتا ہے، رونے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے اور یہی تو کہتا ہے، اے بابا جب سب جا رہے ہیں تو مجھے کیوں لے کر نہیں جا رہے؟ عزادارو،
یہی شکوہ تو سغرا نے کیا جب سب کا نام فہرست میں لکھا گیا اور تمام امام حسین کے اتباع میں نکلے، لیکن جیسے ہی سغرا آنے لگی امام نے کہا اے میرے عباس، سغرا کا نام فہرست میں نہیں ہے، سغرا کو نہ آنے دو۔ ہاں عزادارو، اب جیسے ہی سغرا کو روکا گیا، سغرا کہتی ہے بابا سب جا رہے ہیں، ایسا کیا ہے کہ جو میں نہیں جاتی، میں نہیں جا سکتی؟ عزادارو، خطیب کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ سغرا تم میری ماں کی شبیہ ہو۔ عزادارو، امام جانتے تھے کہ میرے بعد میرے گھر والوں کو دیار بدیار پھرایا جائے گا، سر سے چادریں چھینی جائے گی۔ امام چاہتے تھے کہ اس دربار میں، اس بازار میں میرے ماں کے سر سے چادر نہ چھینی جائے۔ اے سغرا، میرے ماں کی شبیہ ہو، تم مدینے میں رہنا۔ ہاں عزادارو، جناب سغرا سب سے رخصت ہو رہی ہیں، جناب زینب سے رخصت ہوئی۔ امام میں صبر کی تاب ہے، امام نے برداشت کیا۔ جناب ام کلثوم سے رخصت ہوئی، امام نے برداشت کیا۔ عزادارو، ام فروہ سے رخصت ہوئی، امام نے اپنے دل کو سنبھالا۔ جب تمام بیویوں سے جناب سغرا رخصت ہو چکی، اب جیسے ہی جناب سکینہ سے رخصتی کی باری آئی، اب جو ایک بہن نے دوسری بہن کو گلے لگایا اور الوداع کہا، امام رونے لگے۔ میں کہوں گا میرے مولا، ابھی جب سب کو الوداع کیا، صبر میں صبر کا تاب رہا، لیکن میرے مولا جب سغرا سے سکینہ کی جدائی ہو رہی ہے، صبر کا تاب کیوں نہ رہا؟ صبر کا تاب کیوں نہ رہا؟ میرے مولا آپ رونے کیوں لگے؟ امام آواز دیں گے، میں جانتا ہوں کہ دوبارہ سغرا میری بہن زینب سے ملنے گی، میری ام کلثوم سے ملنے گی، فروہ سے ملنے گی، مگر یہ سکینہ سے آخری ملاقات ہے۔ اب سغرا مدینے میں رہے گی، سکینہ شام کے زندان میں رہے گی، نہ سغرا سکینہ سے مل پائے گی، نہ سکینہ سغرا سے مل پائے گی۔ میری بیٹی کی آخری جدائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ ماتم حسین